اب وہ جو ہر وقت ہے اور رو در رو ہے، یہ دو چیزیں جمع ہوئی ہیں پہلی آیت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اہل ایمان نہ مذاق اڑائے تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا۔ تمسخر یہ لفظ اردو میں مستعمل ہے، تمسخر ہے، ہنسی ہے، مذاق ہے، اور تمسخر میں تحقیر ہوتی ہے۔ تمسخر کسی کا مذاق اڑانا، کوئی کسی ایسی بات پر ہوگا جو آپ کے خیال میں اس کے اندر کوئی کمزوری کا پہلو ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کسی وجہ سے جسمانی ہو، ظاہری ہو اور کسی اعتبار سے ہو، اسی کی بنیاد پر جو ہے تمسخر ہوتا ہے۔ لہذا یہاں نہایت حکیمانہ انداز میں جو اس کے لیے دلیل دی گئی ہے، اسے روکنے کے لیے جو بات فرمائی گئی، عسیٰ یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے کہ جن جو مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ کسی ظاہری شے کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا معلوم اس ظاہری عیب کے پیچھے جو اصل باطنی شخصیت ہے اس شخص کی، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنی چمڑی کی رنگت کے اعتبار سے، اپنے بال ایک خاص قسم کے، موٹے موٹے ہونٹ، اور یہ کہ وہ شین کا لفظ بھی تلفظ نہیں کر سکتے تھے، اذان دیتے تھے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ کہ اب ان کے اندر جو شخصیت تھی، اس ظاہر کے اندر جو ان کی باطنی اور معنوی شخصیت ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا مقام ہے، ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، پھر انہوں نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی ہیں دین کے لیے، کیسی استقامت کا ثبوت دیا ہے دین کے لیے، کیا کس طرح جان اور مال اپنا کھپا دیا ہے، اپنی تمام توانائیاں نچوڑ کر ایک ایک قطرہ جو ہے لگا دیا اللہ کے دین کے لیے۔ یہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر حضرت عمر فاروق بھی کہتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال۔ تو یہ معنوی شخصیت کا معاملہ ہے، ورنہ یہ کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ امیر کی اطاعت ضرور کرو، چاہے تم پر ایک ایسا حبشی تم پر جو ہے امیر بنا دیا جائے جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہوں اور بال، سر کے بال کشمش جیسے ہوں، ان کے چونکہ وہ گھنگریالے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہوں، لیکن یہ کہ چاہے وہ کوئی بھی ہے تم پر امیر بنا دیا گیا، اس کا حکم سب مطاعت تھا، سے کہیں سرتابی نہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ دیکھیں یہاں ان تمام چیزوں میں یہ 6 جو سوشل ایولز ہیں، ہر ایک میں آپ دیکھیں گے ساتھ ساتھ دلیل مضمر ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم یہ دلیل ہے، تمہیں کیا پتا۔ جیسے میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا پچھلی نشست میں، ایک ہے زمانی اعتبار سے، مجھے پتا نہیں کہ کل کا دن مجھ پر کس حال میں طلوع ہوگا اور اس شخص پر کس حال میں طلوع ہوگا، مجھے موت کس حال میں آئے گی، اسے کس حال میں آئے گی۔ آخر قرآن مجید ہی میں سورہ اعراف میں بلعام بن باعورہ کی مثال دی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے آتیناہ آیاتنا، ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی۔ اللہ نے کیا علم اسے دیا تھا، کیا کچھ عطا کیا تھا جس کو کہ ان الفاظ میں تعبیر کیا آتیناہ آیاتنا، ہم نے اپنی آیات عطا کی اس شخص کو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ابھی اور بلند کرتے اس کے درجات کو، اس کا مقام اور اونچا ہوتا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ایک عورت کا اغوا اور اس کے فریب میں آ کر، اس کے چھل اور فریب میں مبتلا ہو کر سارا تقوی، ساری عبادت گزاری، سارا زہد، سارا اب تک کا جو کچھ تھا کیا کرایا سب پتہ۔ تو کیا پتہ کس کی کہاں پاؤں جو ہے کس کا پھسل جائے، کہاں لغزش ہو جائے، کچھ پتہ نہیں کہ میرا انجام کہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے ہم سب کا، لیکن کل کی خبر کسے؟ اس اعتبار سے اگر یہ زمانی اعتبار سے بھی آج اس کا یہ حال ہے، کیا پتہ۔ ابن سابات چور تھا، لیکن پھر یہ کہ اس کے اندر جو تغیر حال ہوا ہے اس کا، تو پھر وہ بہت بڑے بغداد کے جو صوفیاء ہیں اولیاء اللہ، ان میں اس کا شمار ہوا، تھا چور، رہزن تھا۔ لیکن یہ کہ انقلاب حال ہوتا ہے لوگوں کے، تو تمہیں کچھ پتہ نہیں حال اور مستقبل کے حوالے سے، تمہیں کچھ پتہ نہیں ظاہر و باطن کے حوالے سے۔ یہ دونوں ڈائمنشن جس کے سامنے رہیں گی، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے، ناممکن۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک ہوتا ہے ایک طرح کی مزاح کی کیفیت، اور اس میں بات ایسی ہوتی ہے کہ ایسی بات کہی جائے کہ جس کے بارے میں کہی گئی اسے بھی اس میں لطف محسوس ہو۔ یہ حس جو ہے مزاح کی، یہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ مذاق بھی کرتے ہیں، چاہے ان کی نیت تو نہیں ہوتی کسی کی توہین کی، لیکن انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ دوسرا شخص اسے اپنی توہین پر محمول کر لیتا ہے۔ تو اس کی بھی صلاحیت اور استعداد جس کو ہو، مزاح ہو، اس حد تک جو ہے
ایک شگفتگی جو ہے مزاج کی، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ناپسند کیا جائے، لیکن یہ تمسخر، مذاق اڑانا، استہزاء، جس کے اندر کہ یہ نیت موجود ہو، اس کا استحقار ہو اور اس کی توہین. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، نہ ہی عورتیں مذاق اڑائیں کچھ دوسری عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق وہ اڑا رہی ہیں بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑانے والیاں ہیں. یہاں ظاہر بات ہے کہ بات تو ساری وہی ہے، سوائے اس کے کہ ضمیر جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے. وہاں ضمیر مخاطب ہے اور یہاں ضمیر جو ہے وہاں پر بھی بات میں تو آئی ہے عسى ان یکونوا خیرا منہ، لیکن مذکر اور مؤنث کا فرق ہو گیا ضمائر میں. بات تو وہی ہے، بعین ہی اسی بات کو دہرایا گیا کہ سوال یہ کیوں دہرایا گیا. قرآن مجید میں اکثر و بیشتر تو ایسا نہیں ہے، عام طور پر خطاب کا صیغہ جو ہے مذکر کا ہوتا ہے، اور اس میں جو معاملہ ایسا ہے کہ جو مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق ہو تو وہاں ظاہر بات ہے کہ مرد بھی مخاطب ہیں، عورتیں بھی مخاطب ہیں. اسے کہا جاتا ہے برسبیل تغلیب، ایک مجمع ہے اس سے آپ خطاب کر رہے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، آپ مردوں کو خطاب کریں گے، عورتیں خود بخود تابع ہونے کی حیثیت سے وہ اس میں مخاطب شمار ہوں گی، ان سے بھی خطاب ہے، ان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. تو برسبیل تغلیب قرآن مجید میں بہت شاذ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کو بھی علیحدہ سے نمایاں کر کے مخاطب کیا گیا. سورہ احزاب کی ایک آیت بہت اہم ہے جس میں تمام اوصاف ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، تمام جو بھی خصائص اور صفات محمودہ ہیں ان سب کو تکرار کے ساتھ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دہرایا گیا ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے، یہاں غور طلب باتیں کیوں دہرایا گیا؟ بات کفایت کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اب اس میں عورتوں سے بھی بات آ گئی. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اس کی یہ تکرار، اس کا جو اعادہ ہے وہ بلا حکمت نہیں ہے. اصل میں واقعہ یہ ہے کہ یہ کیفیت عورتوں میں مردوں کی نسبت سے زیادہ ہے. آج میں غور کر رہا تھا، بعض چیزوں کی تعبیر کے لیے مناسب الفاظ کسی وقت نہیں ملتے، کسی وقت مل جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو مجھے ایک خاص اس کا احساس ہوا کہ اصل میں عورت کا چونکہ اصل جو ہے وہ ہے گھر کی چار دیواری، اس کا دائرہ کار ہے، اس اعتبار سے بحیثیت مجموعی اس کا ذہن کا دائرہ بھی مردوں کے مناسبت سے نسبت سے تنگ رہتا ہے. اس لیے کہ ویسے تو یہ کہ نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، بعض خواتین ایسی ہو سکتی ہیں ذہنی علمی ان کا جو ہے وہ افق بہت سے مردوں سے بہت وسیع ہو، اور بہت سے مرد ایسے ہو سکتے ہیں کہ بڑا ہی تنگ سا ذہن ہے، سوچ جو ہے بڑی محدود ہے، ایک خاص دائرے سے آگے اور ایک خاص جو فاصلے سے آگے نگاہ جا ہی نہیں رہی ہے. جتنا تنگ ہوگا افق ذہنی اتنے ہی دو نتائج نکلیں گے. اپنا کوئی خیر ہے وہ زیادہ بڑا نظر آئے گا، حالانکہ اگر آپ کا معلومات کا دائرہ افق ذہنی وسیع تر ہے تو اس میں اگر اللہ نے آپ کو کچھ دے رکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں اوروں کو اس سے کہیں زیادہ اللہ نے دے رکھی ہے. تمہیں اگر یہ شے دی ہوئی ہے اللہ نے فلاں کو تم سے کہیں زیادہ دے رکھی ہے، وہ عجب کے پیدا ہونے کا امکان کم ہو جائے گا. دائرہ چھوٹا ہے تو اس میں چھوٹی چیز بڑی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے اس ذہن کا چھوٹا دائرہ ہوگا، محدود دائرہ ہوگا تو دوسروں کا عیب بھی بڑا نظر آئے گا. اس اعتبار سے چونکہ عورتوں کا بالعموم دائرہ محدود ہے، اور یہ چونکہ بہرحال ہمارا تو جو نظام معاشرت ہے اس کے اعتبار سے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ منطقی اس کا نتیجہ نکلے گا. مرد ہیں بہت وسیع حلقے میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان کا واقفیت کا حلقہ بہت وسیع ہے، مشاہدات کا حلقہ بہت وسیع ہے. عورتوں کا دائرہ کار محدود ہے، اسی اعتبار سے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ ذہن کا دائرہ بھی اسی نسبت سے کسی نہ کسی درجے میں نسبتاً جو ہے وہ محدود رہے گا. وہاں پھر اس کا کسی بھی شے کا آؤٹ آف پروپورشن بڑا ہو جانا زیادہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، قرین قیاس ہے. لہذا عورتوں میں یہ تمسخر اڑانا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، کوئی لباس ہی کا معاملہ ہے، کوئی خاتون ایسا لباس پہن کر آ گئی جو اب آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے، اب وہ آنکھوں میں اشارے ہو رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو جو ہے آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہوں گی، اور وہ بیچاری جو ہے وہ خاتون وہ اس پورے مجمع کے اندر جو ہے وہ بالکل نکو بن کر رہ جائے گی. محسوس ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، میرے بارے میں کیا چیز سوچی جا رہی ہے، کیا ان کی آنکھوں کے مابین کیا کمیونیکیشن چل رہی ہے. یہ ہوتا ہے، چھوٹی چیزیں محدود دائرے میں بڑی ہو جاتی ہیں.
اس لیے خاص طور پر یہاں اعادے کے ساتھ تکرار کے ساتھ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو ان کا جو بھی کوئی لباس کا کوئی عیب ہے، کوئی اور ان کے زیور کا، ان کے وضع قطع کا، ان کے میک اپ کا، ان کا جو بھی بناؤ سنگھار ہے اس کا، یا اور کوئی جسمانی عیب ہے، کسی اور طرح کی کوئی ان کے اندر تمہیں کمی نظر آ رہی ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اس کے پردے میں جو ان کی معنوی شخصیت ہے، جو باطنی ان کی شخصیت ہے اندر، وہ کتنی بلند ہو، کتنی اعلیٰ ہو، اللہ کو اور اس کے رسول کو کتنی زیادہ وہ پسند آئے قیامت کے دن۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم۔ لمز کہتے ہیں عیب چینی کرنا۔ یہ عیب چینی جو ہے کبھی زبان سے بھی ہوتی ہے اور رو در رو ہوتی ہے، کسی کو ملامت کرنے کے لیے، کسی کو کسی درجے میں اس کی حوصلہ شکنی کے لیے آدمی جو ہے اس کی کسی عیب کو اس کے سامنے بیان کر رہا ہے، عیب چینی کے انداز میں۔ ایک ہے کسی کو کسی کی برائی پر متنبہ کرنا اصلاح کے لیے، وہ بالکل بات اور ہے، وہ اخلاقیات کے میدان کی شے۔ اس میں بھی ایک قاعدہ یہ ہے کہ تنہائی میں کرو، لوگوں کے سامنے نہ کرو، پہلے اسے جا کر سمجھاؤ، علیحدگی میں سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، کیا یہ میرا واقعتاً خیال درست ہے یا کوئی مغالطہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرا مشاہدہ جو ہے وہ کسی مغالطے پر مبنی ہو۔ اس اعتبار سے سمجھانے کا انداز اور ایک ہے کسی کے عیب کو اس کے سامنے بیان کرنا، اس کا اظہار کرنا، عیب چینی جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ ضروری نہیں کہ یہ زبان سے ہی ہو، لفظاً ہو، یہ اشاروں کے نام میں بھی ہوتی ہے، یہ لمز ہے ولا تلمزوا انفسکم۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اپیل کا انداز کیا ہے، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، حالانکہ عیب لگا رہے ہو اپنے مسلمان بھائی کو، عیب چینی کر رہے ہو مسلمان کی، لیکن وہ تمہارا بھائی ہے، یور کت اینڈ کن، بلکہ یوں سمجھو تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ ابھی جو حدیثیں ہم نے پڑھی تھی پچھلی نشست میں وہ یاد ہوں گی، اس میں حضور نے فرمایا ایک جسم کے واحد ہونا چاہیے مسلمانوں کو، جس میں واحد کے مانند ہونا چاہیے، جیسے اعضاء جو ہیں جسم کے باہم مربوط ہیں، ایک میں اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اس میں اگر کوئی عیب ہے تو سمجھو کہ تمہارے اندر یہ عیب، یہ تمہارے اپنے وجود کا حصہ ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے نام نہ رکھو ایک دوسرے کے، نبض کہتے ہیں پھینک دینے کو، نہ مت چسپاں کرو، مت پھینکو ایک دوسرے پر ایسے برے نام، چڑھانے والے نام، برے ناموں سے یاد کرنا، جو ہمارے ہاں یہ ایک خاص مرغوب شے بنی ہوئی ہے، لوگوں کو ان کے نام سے پکارو، ان کے نام سے ان کا تذکرہ کرو، ان کے لیے برے نام، تکلیف دہ نام یہ رکھ کر، اور پھر ان کے حوالے سے ان کا ذکر یا ان کے حوالے سے انہیں پکارنا۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ گویا کہ اپیل کی اب انتہا ہے۔ ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی ایمان سے کوئی مناسبت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ ایمان تو در حقیقت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، تمہاری نگاہ بلند ہونی چاہیے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہ کیفیت جب ہو جائے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہنی چاہیے تمہاری نگاہ میں۔ اب دیکھیے یہاں بھی وہی بات کہوں گا کہ جس کا مینٹل ہورائزن وسیع ہے اس میں بڑی چیز بھی چھوٹی نظر آئے گی، جس کا مینٹل ہورائزن جو ہے وہ تنگ ہے چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آئے گی، جس کی نگاہ اونچی ہے اسے بہت اونچی چیز جو ہے وہ بھی شاید اتنی اونچی نظر نہ آئے، جس کی نگاہ اپنی نیچی ہے اسے تھوڑی سی بلندی جو ہے وہ بھی بہت اونچی نظر آئے گی۔ تو فرمایا ایمان کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، تمہاری نگاہ بلند ہو جانی چاہیے، تمہارے عزائم اونچے ہونے چاہیے، تمہارے مقاصد بلند ہونے چاہیے، عزائم بلند ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان کی نگاہ اٹکتی ہی نہیں ہے، یہ اٹکتی ہی وہاں ہے جہاں آپ کا اپنا دائرہ جو ہے ذہن کا، اپنے مقصود اور مطلوب چیزیں جو ہیں بہت چھوٹا سا دائرہ آپ کا ہے، اسی میں آپ گھوم رہے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نگاہیں الجھ کر رہ جاتی ہیں۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اور گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ تو اگر یہ نگاہ جو ہے خود اس کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر دائرہ تنگ ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جائے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برائی کا نام بھی برا ہے۔ یعنی یہ چیزیں آپ یہ سوچیں گے ایسی کون سی بڑی بات ہے، ذرا سا مذاق دل لگی کی تھی، ذرا سا کسی کا نام رکھ دیا ہے، خوش طبعی کی باتیں ہیں، اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ لیکن حقیقت میں یہی چیزیں ہیں۔
ایک انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے نفسیاتی، آپ دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ ہے، آپ اپنے دوست کا کسی چیز پر مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور وہ جھیلتا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے، اندر ہی اندر چاہے محسوس کرتا ہو، ریئیکٹ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ ہوتا ہے جیسے کہ کہیں کسی وقت آ کر پیمانہ لبریز ہو گیا، اب ایک دفعہ آپ نے وہ بات کہی اور وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اندر ہی اندر یہ جو ہے وہ لاوا پک رہا تھا، بس صرف یہ کہ پھٹنے کی دیر تھی، اور پھر یہ ہے کہ وہ سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور سال ہر سال کی دوستیاں جو ہیں اور ساری محبتیں منقطع ہو گئی۔ اس اعتبار سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، ترغیب کے لیے یہ اسلوب آیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، لیکن جہاں ترغیب ہے وہاں ترہیب بھی ہے، جہاں کسی بات کے لیے آمادہ کرنے کے لیے پرسویشن ہے، وہاں یہ کہ دھمکی کا انداز بھی ہے، تھریٹ بھی ہے، وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہ آئے گا، جو توبہ نہیں کرے گا، جو اپنی اس روش کو نہیں چھوڑے گا، جو اپنے اس رویے کو درست نہیں کرے گا، تو وہ جان لے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم ہے، وہ حد سے بڑھنے والا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ وہ جو ابھی ہم نے پڑھا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، لا یظلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، وہ ظلم نہ کرنا جو ہے یہ در حقیقت لازمی تقاضا ہے ایمان کا۔ یہ تین چیزیں ہوئی جو روح در روح ہے، اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو ہر حال میں بری ہے، مذاق اڑانا ہر حال میں برا ہے، کسی کی عیب چینی ہر حال میں بری ہے، کسی کے لیے کوئی نام برا رکھ دینا، اس کے لیے تکلیف دے چڑھانے والا ہر حال میں برا ہے۔